رفیق کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 20 سال مزدوری کر کے صرف اتنے پیسے جمع ہوئے جن سے وہ صرف ایک بیٹی بیاہ سکتا تھا۔ ایک دن فقیر آواز لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر 10 دو، اللہ 70 دے گا۔ تو بیوی نے بیٹی کا سارا جہیز فقیر کو دے دیا تاکہ 7 گنا ملے گا تو 7 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کا وقت آیا تو رفیق نے بیوی سے پیسے مانگے تو بیوی کی بات سن کر اس نے غصے میں بیوی کی ہڈیاں توڑ دیں اور بے عزتی کے خوف سے گھر سے بھاگ گیا۔ لیکن جب بارات آئی تو ماں بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں رفیق پسینے سے شرابور تھا۔ ایک نظر اس نے سورج کی بڑھتی تپش کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے پرانے بسیدہ لباس کی جانب دیکھا۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا، ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ چکے تھے، لیکن دوپہر کے کھانے میں ابھی بھی وقت تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمر پر اٹھائی سیمنٹ کی بوری اس نے کچے مکان کے اندر پھینکی اور سامنے رکھے کولر کے پاس آ گیا۔ اسٹیل کے گلاس سے جب پانی پینے کے لیے پانی بھرا تو کولر کا پانی بھی گرم تھا، بس بامشکل چند گھونٹ ہی پی سکا تھا۔ قمیض کی آستین سے اپنا پسینہ پہنچا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے بیٹھے کہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ او فیکے، جلدی کر، ٹرک تیرے باپ کا نہیں ہے جو یہاں کھڑا رہے گا، جلدی سے ساری بوریاں نیچے اتارو، پھر دوسرا ٹرک بھی آنے والا ہے، ریت بجری کا آج ہی سارا کام نپٹانا ہے۔ ابھی تو پہلے سانس ہی پھولا ہوا تھا، وہی اعتدال پر نہیں آیا تھا، پھر عمر بھی تو 50 کے اوپر کی ہو چکی تھی، اب اس سے تیزی سے کام بھی نہیں ہوتا تھا جس طرح سے وہ جوانی سے کرتا آ رہا تھا۔ مگر مزدور کی قسمت میں کہاں بوجھ کم ہوتا ہے۔ رفیق نے گہری سانس خارج کی اور باہر نکل گیا۔ جب سے جون کا مہینہ چڑھا تھا گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ بار بار رفیق کا دل ڈوبنے لگتا تھا، یہ چاہتا یک ٹھنڈا پانی اسے پینے کو مل جائے یا یہ سورج ہی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب تو ننگے پاؤں زمین پر چلنا بھی محال لگ رہا تھا، تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک بوری اپنی کمر پر لاد کر کام میں مصروف تھا۔ رفیق ایک مزدور تھا، ننگے پاؤں سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر مستریوں کے پاس رکھتا تھا۔ بعض دفعہ گھر بنانے میں بھی مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ صبح فجر کے بعد سے ہی اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی اور مغرب کی لالی جب اندھیرے میں بدل جاتی تب ہی وہ گھر لوٹتا تھا۔ جب گھر آتا تو 7 بیٹیاں باپ کی خدمت میں جت جاتی۔ بیوی یک کے بعد دیگر بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ یہی حال رفیق کا بھی تھا۔ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے اٹھاتے وقت سے پہلے کمر جھک گئی تھی اور پھر 7 بیٹیوں کا سوچ کر تو اس کی کمر مزید جھک جاتی تھی۔ بیٹی کی خواہش میں 7 بیٹیوں کی پیدائش نے اسے کملا کر کے رکھ دیا تھا۔ سب کی سب بیٹیاں خوبصورت، سلیقہ، شعار اور خدمت گزار تھیں، لیکن جہیز کی بنا کوئی بھی بیاہنے کو تیار نہ تھا۔ یہ وہ بھی جانتا تھا جب تک وہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دے گا کوئی بھی اس کی بیٹی کو نہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ گھر کے دسترخوان پر جب رفیق نے مرغی کا سالن دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے کہ مرغی مت پکایا کرو، اتنی مہنگی ہو چکی ہے، یہی پتیلی دال بنا لیتی تو 2 وقت گزر جاتے، پیسے بچا کر رکھا کرو، مگر تم سمجھتی ہی نہیں، سائدہ کی شادی کے وقت کام آئیں گے، لیکن تم کو کیا، میری فکر ہی کہاں تمہیں۔ باپ کا مزاج برہم دیکھ کر بڑی بیٹی سائدہ نے ہی بات سنبھالی تھی، کہنے لگی، ابا ہم نے ہی اماں سے ضد کی تھی، 2 ماہ گزر گئے، کچھ اچھا نہیں کھایا، اس لیے اماں نے پاؤ مرغی لا کر ہمیں بنا دی۔ بیٹیوں میں تو رفیق کی جان بستی تھی، اس لیے کچھ نہ کہا۔ بیٹیوں نے پہلے باپ کو سیر ہو کر کھانا کھانے دیا، اس کے بعد جو بچ گیا اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر اگلے روز ہی جو قیامت ان پر ٹوٹی، ان کا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ جون کی سخت گرمی کا دن تھا، لگتا تھا سورج سر پر کھڑا ہے اور اس کی تپش سیدھی رفیق کے سر پر پڑ رہی تھی۔ چند سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے پر ہی وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن بہرحال کام تو اسے کرنا تھا۔ ابھی اسے بوریاں اٹھاتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ سارے ہی مزدور رفیق کے پاس پہنچ کے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بی پی لو ہونے کا کہا دیا تھا، پھر عمر کا تقاضا بھی تھا، اس لیے کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تو تنزیہ مسکرایا، کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب 7 بیٹیاں ہیں میری اور وہ بھی شادی کے لائق، میں اگر آرام کروں گا تو انہیں کھلائے گا کون اور بیاہے گا کون؟ اب تو شاید قبر میں ہی لمبی نیند سونے کو ملے گی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے وقت سے پہلے گھر دیکھ کر بڑی بیٹی سائدہ وجہ پوچھنے لگی۔ گھر میں پکڑی دعائیں دیکھ کر اس کا دل سینے سے کھینچا تھا، فوراً سے باپ کے پاس پہنچی تھی۔ ابا کیا ہوا ہے، تیری رنگت کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ سائدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں چندہ، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، مجھے ٹھنڈا پانی پلا دے، رفیق نے پھولتے سانس سے کہا۔ ٹھیک سے لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ چارپائی پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ قریب ہی زمین پر بیوی جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی دوسری بیٹی کو آواز دے کر کہنے لگی، ارے او فاخرہ، چینی نمک والا پانی بنا کر دے ابا کو، دیکھ تو کیسے کانپ رہے ہیں۔ بیوی نے جائے نماز تہہ کی اور ایک طرف رکھ کر رفیق کے پاس بیٹھ گئی۔
کہنے لگی سنو جی، میں تو کہتی ہوں کہ 1-2 دن کا آرام کر لو۔ اب کی بار رفیق اسے غور سے دیکھ کر پھر بولا 7 بیٹیوں کا بوجھ ہے میرے سر پر، اور اگر میں گھر پر بیٹھ گیا تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اتنی دیر میں فاقرہ پانی کا شربت بنا کر لے آئی تھی۔ رفیق نے شربت پیا اور وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ بیٹی نے سٹینڈ فین بھی لگا دیا۔ اللہ نے دی ہیں تو اللہ ان کے نصیب بھی اچھے ہی کھولے گا، میرا تو اپنے رب پر بڑا یقین ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جی آرام سے سو جاؤ۔ رفیق کو بھی آج تک اپنی بیوی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اللہ نے دی ہے، اللہ ان کا نصیب بھی اچھا کرے گا۔ رفیق کے بال عمر سے پہلے ہی سفید ہو چکے تھے، لیکن فکریں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی اس کے مزدور طبقے میں سے ایک شخص نے اس کی بڑی بیٹی ساجدہ کے لیے رشتے کی بات کی تھی، لیکن رفیق نے ابھی تک ان کو جواب نہیں دیا تھا۔ چاہتا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے، یہ سوچ کے بیٹی مزدور کے گھر سے نکل کر مزدور کے گھر ہی چلی جائے گی، لیکن بڑی بیٹی 24 سال سے بھی ٹپ رہی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے وہ بیوی سے مشورہ لینے لگے۔ کہنے لگے جمال حسین نے اپنے بیٹے کاموں کا رشتہ ساجدہ کے لیے مانگا ہے، لڑکا میرا دیکھا بالا ہے، شریف ہے، لیکن بات وہی کہ 2 وقت کی روٹی ہی عزت سے دے گا۔ بیوی نے کہا کہ بلا لو ان کو، آپ بچی کو بیاہنا بھی تو ہے۔ رفیق نے حامی بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چند دن بعد ہی جمال حسین اور اس کی بیوی ساجدہ کو دیکھنے کے لیے گھر آئے۔ ساجدہ انہیں پسند بھی آ گئی تھی، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، گھر کے ہر کام میں بھی تیز تھی، بیٹھے بیٹھے ہی رشتہ طے ہو چکا تھا، چند ماہ بعد ہی شادی کا بھی جمال حسین نے کہہ دیا تھا۔ اس بات پر رفیق نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، پھر جمال حسین سے کہا کہ دیکھ بھائی، میں اپنی بچی کو ڈھیر سارا جہیز تو نہیں دے سکتا، ہاں 20 سال کی جمع پونجی پڑی ہے، جو اس کے نصیب کا ہوگا وہ سب دوں گا۔ جمال حسین خود مزدور طبقے سے تھا، اس لیے کچھ نہیں بولا، اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا، لیکن بیوی نخرے باز تھی، کہنے لگی جمال حسین ایک بیٹا ہے میرا، میں نے تو سارے چاؤ اس کی شادی پر ہی پورے کرنے ہیں، برادری میری زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے بیٹے کی برات 100 بندوں میں تو لاؤں گی، اور کھانے کی ہی عزت ہوتی ہے، میاں بس میری براتیوں کو اچھا پوچھ لینا، باقی تیری بیٹی ہے، جو تو دے گا وہ اپنے کمرے میں اور گھر میں سجا لے گی۔ سیدھا سا مطلب تھا کہ جو جہیز دو گے بیٹی استعمال کر لے گی۔ رفیق کے 20 سالہ محنت میں بس اتنی ہی جمع پونجی تھی کہ ایک بیٹی کو عزت سے بیاہ سکتا، اس لیے حامی بھر لی، لیکن بیوی بڑی خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی جمال حسین اور اس کی بیوی گھر سے گئی تو رفیق کی بیوی کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ لالچی سے لگتے ہیں، ان کا بیٹا کون سا لینڈ لارڈ ہے، مزدور ہی تو ہے، کیا تھا جو کہہ دیتے کہ بنا جہیز کے ہی بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی کی بات سن کر رفیق ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا غریب ہوں یا امیر، بنا جہیز کے بیٹی گھر سے رخصت نہیں ہوتی، خیر تو ایک کو تو بیاہنے کی تیاری کر، باقی کی دیکھی جائے گی۔ رفیق کو یہ تھا کہ چلو ایک بیٹی تو اپنے گھر کی ہوگی، لیکن بیوی بڑی متفکر سی لگ رہی تھی۔ ابھی یہ بات کچھ پرانی بھی نہ ہوئی تھی کہ فاخرہ کے لیے بھی محلے کی موچی کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ گھر وہ بھی مناسب سا تھا، لیکن لڑکے کا کام اچھا تھا۔ لڑکے کی ماں خود آئی تھی اور بتانے لگی کہ میرا بیٹا روز کا 1500 کماتا ہے، بے شک بیٹا موچی ہے لیکن کمائی اچھی ہے۔ لیکن جب رفیق کی بیوی نے کہا کہ وہ 2 بچیوں کو جہیز میں اتنا نہیں دے سکتے تو خاتون کا منہ بند کیا تھا۔ کہنے لگی دیکھ لو، شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، ماؤں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، بی بی بہرحال تیری مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ تیری بچی ہمارے گھر میں خوش رہے گی، ہم اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھیں گے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اتنا سنتے ہی رفیق کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ رشتہ اگر ہاتھ سے نکل جاتا تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتی رہتی، مگر یہاں بھی تو جہیز ہی دینا تھا، آخر وہ کیا کرتی۔ اسی شام جب رفیق گھر آیا تو بیوی کو پہلی بار متفکر سا دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ رفیق کی بیوی بات کو ٹال گئی اور بولی کہ کچھ نہیں، میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ تم نے جو 20 سال میں کمایا تھا بمشکل ایک ہی بیٹی بیاہنے جا رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تھوڑا تھوڑا جہیز دونوں بیٹیوں کو دے دیں؟ یہ تو ماں باپ کی طرف سے ایک تحفہ ہی بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سے بڑی فرما بردار اولاد ہیں، اور ہم ان کو جو بھی دیں گے خوشی سے قبول کر لیں گے۔ رفیق نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر کہنے لگا مگر بات بیٹیوں کی نہیں، سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ تبھی رفیق کی بیوی نے آج موچی کے بیٹے کا آنے والا رشتہ بھی اسے بتایا، مگر رفیق نے سوچ بچار کے بعد منع کر دیا۔ کہنے لگا ان سے کہو کچھ عرصہ انتظار کرے، ہم ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو جہیز ادا نہیں کر سکتے۔ مگر پھر رفیق کی بیوی کہنے لگی کہ ایسا اچھا لڑکا بار بار نہیں ملتے، تم کہیں سے کچھ قرض لے لو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ رفیق سوچ میں پڑ گیا تھا اور اس کی طبیعت دن بدن مزید گرتی جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بیٹیوں کی خاطر وہ لگاتار محنت کرتا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ٹرک سے بوری اتارنے کے بعد
وہ گھر بنانے میں بھی کام کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اگلے 10 سال تک بھی ایسے پیسے اکٹھے کرتا رہے گا تو پھر بھی دوسری بیٹی کا جہیز نہیں بنا پائے گا۔ اس کی بیوی نے دوسرے گھر بھی رشتے کی ہاں کر دی۔ یوں سائدہ اور فاخرہ دونوں کے رشتے کے لیے ہاں ہو چکی تھی، کیونکہ محلے کی ہی تو بات تھی۔ اس لیے دونوں نے سوچا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن کر دیتے ہیں، اس طرح مہمانوں کا خرچہ بھی ایک ہو جائے گا، کچھ بچت بھی ہو جائے گی۔ رفیق نے کہیں سے کچھ ادھار پکڑا اور لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جتنے بھی 20 سال کی جمع پونجی تھی وہ لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھی اور بولا، ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا، اس سے میں تھوڑا بہت جہیز بیٹیوں کو بنا کر دوں گا۔ رفیق کی بیوی شوہر کی بات مان گئی۔ وہ بڑی صوم و صلات کی پابند خاتون تھی۔ ایک روز وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی کہ جب گلی سے ایک فقیر کی صدا آئی۔ لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دعا دیتے ہوئے کہنے لگا، خدا تم لوگوں کا بھلا کرے، تم لوگ مجھے 1 دو گے، خدا تمہیں 7 گنا کر کے دے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، خدا تم لوگوں کی 1 نیکی کے بدلے 70 گنا دے گا۔ رفیق کی بیوی نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی۔ خدا کی ذات پر تو اسے بالکل بھروسہ تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خدا ہر نیکی کے بدلے 2 گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ وہ فوراً خوش ہوگی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر شوہر کی دی ہوئی تمام تر رقم لا کر اس فقیر کے پاس چلی گئی۔ فقیر سے کہنے لگی کہ یہ لو بابا، یہ میرے شوہر کی 20 سال کی محنت ہے، میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے اتنا دے کہ میں اپنی 7 بیٹیوں کا جہیز پورا کر کے ان کے اچھے گھروں میں بیاہ سکوں، ان کے نصیب اچھے ہوں، اور اس میں میری کوئی لالچ نہیں، بس خدا سے خیر مانگتی ہوں۔ فقیر نے جب یہ دیکھا تو ایک نظر رفیق کی بیوی پر ڈالی اور پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، خدا تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا۔ اور وہ اتنی دعائیں دے کر اس خاتون سے پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ رفیق کی بیوی خوش ہو گئی تھی۔ اب خدا اسے اس کا اجر میں 7 گنا زیادہ پیسے دے گا، جس سے اس کی 7 بیٹیوں کا گھر جہیز سے بھر جائے گا۔ وہ خوش تھی۔ چند ہی روز بعد دونوں بیٹیوں کی شادی تھی۔ تمام تر خرچ تو انہی پیسوں سے ہی ادا ہونے تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا، سنتی ہو بیگم، مجھے ذرا اوپر سے کچھ پیسے تو نکال دو، سوچ رہا ہوں کہ مہمانوں کے لیے جو لوازمات لانے ہیں وہ لے آؤں۔ جب رفیق کی بیوی نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رفیق کتنی بار بیوی سے پیسے مانگتا رہا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ آخر کار کہنے لگی، وہ پیسے تو آپ کو اب خدا ہی دے گا۔ رفیق حیران تھا، کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پیسے میں نے تمہیں دیے تھے۔ رفیق کی بیوی ہڑبڑا کر کہنے لگی، وہ پیسے تو میں نے ایک فقیر کو دے دیے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو خدا تمہیں اس کا 2 گنا کر کے دے گا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ تمہاری 1 نیکی کے بدلے 7 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے، اس لیے میں نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے تاکہ بدلے میں خدا مجھے 7 گنا بڑھ کر بدلہ عطا کرے، جس سے میں اپنی 7 بیٹیوں کا جہیز بن سکے، وہ اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ رفیق نے جب یہ سنا تو مارے سکتے کے زمین پر گر گیا تھا، تو بیٹیوں نے آ کر باپ کو تھاما۔ رفیق کتنی دیر تک سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا، اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر آ گیا تھا۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ میری 20 سال کی محنت، میرے 20 سال کی جمع پونجی جسے کماتے کماتے میری کمر جھک گئی، میرے پیروں کی ایڑیاں گھس گئیں، میں بوڑھا ہو گیا، تم نے وہ میری ساری کمائی میرے بچیوں کا حق اٹھا کر ایک فقیر کو دے دیا۔ شوہر کی حالت دیکھ کر بیوی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر وہ اپنی بات سے اٹل رہی تھی، خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ رفیق اٹھا اور وہ جگہ ٹٹولنے لگا جہاں اس نے پیسے رکھوائے تھے، مگر وہاں تو سوائے قرض لائے پیسوں کے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ رفیق نے ساری زندگی بیوی کو کبھی ڈانٹا نہ تھا، کبھی غصے سے بات تک نہ کی تھی، مگر آج جو کچھ اس نے کیا تھا، رفیق جیسا مضبوط اصحاب کا مرد بھی مارے غصے کے سرخ انگار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب برداشت نہ کر سکا تو بیوی کی جانب بڑھا، اسے مارنے لگا۔ وہ رو بھی رہا تھا اور بیوی کو غصے سے مار بھی رہا تھا۔ وہ کبھی چلا چلا کر اپنے بال نوچنے لگتا تو کبھی بیوی کو مارنے لگتا، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ 7 بیٹیاں کبھی ماں کو بچانے لگتی تو کبھی باپ کو دور کرتی رہتی۔ رفیق نے بیوی کو اتنا مارا کہ بیچاری کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ روتی سسکتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ تم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، میں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، وہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ آخر 3 بیٹیاں ماں کو دوسرے کمرے میں لے گئیں اور باقی کی 4 باپ کو سنبھالنے لگی۔ اس پر سبھی افراد رو رہے تھے۔ رفیق نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں زندہ نہیں رہ سکتا جب میری ہاتھ میں دینے کے لیے جہیز ہی نہ ہوگا۔ شادی کو صرف 1 دن باقی تھا، کل دونوں بچیوں کی بارات تھی، مگر ہاتھ میں پیسے ہی نہ تھے جو جہیز لایا جاتا۔ آخر اس نے قرض لیے ہوئے پیسوں سے جا کر بیٹیوں کے عروسی ملبوسات لائے اور کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ تم لوگوں کو پہننا نصیب ہوگا۔ وہ بالکل ہی مایوس تھا، جبکہ اس کی بیوی جو بازو پر پٹی باندھے ہوئے بیٹھی تھی بولی کہ تم خدا کی ذات سے نا امید ہو، مگر مجھے پورا بھروسہ ہے وہ ہمارا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ رفیق نے اپنی بیوی سے دوبارہ بات نہ کی تھی۔
اگلا دن چڑھا تو آج بیٹیوں کی بارات آنی تھی۔ رفیق اس قدر بزدل ہو چکا تھا کہ صبح ہی صبح گھر سے چلا گیا۔ بیٹیاں رونے لگی تو کہنے لگا میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا اگر یہاں رک کر وہ تماشا دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا، جبکہ بیٹیاں روتی ہوئی ماں سے لپٹ گئیں۔ بچیاں دلہن بن کر تیار تھیں۔ پہلے فاخرہ کی بارات آئی اور پھر ساجدہ کے سسرال والے بھی آ پہنچے۔ کھانا تو مہمانوں کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ رفیق کی بیوی الگ بکھلائی ہوئی تھی کہ مہمانوں کو کیا جواب دیتی۔ وہ کلام پاک کا ورد دل ہی دل میں کر رہی تھی، خدا اس کی عزت رکھ لے۔ تبھی دونوں کے سسرال والے آئے اور بولے بہن جی کچھ بھی انتظامات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم مہمانوں کو گھر سے کھانا کھلا کر لائے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ رفیق کی بیوی حیران رہ گئی۔ تبھی اس کا ایک داماد بولا جو کہ ساجدہ کا ہونے والا شوہر تھا، کہنے لگا کہ آخر یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ رفیق کی بیوی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی، مگر جہیز کے نام پر تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے پہلے ساجدہ اور پھر فاخرہ سے ایجاب و قبول کروایا تو تھوڑی ہی دیر میں مبارکباد کی آواز گونجی تھی۔ نکاح کے بعد رفیق کے دونوں داماد اٹھ کر اپنی ساس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ خالہ ہمیں آپ سے کچھ جہیز نہیں چاہیے، ہم آپ ہی کی طرح متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹیوں کو ہم اپنے گھروں میں بہت خوش رکھیں گے، جو خود کھائیں گے وہ ان کو بھی کھلائیں گے، آپ جہیز دے کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ رفیق کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں کھڑی رہی، پھر ہڑبڑا کر دونوں دامادوں کے سر پر بوسہ دے کر دعائیں دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، بے شک اس کی نیکی رائگاں نہیں گئی تھی۔ رفیق کے بارے میں سبھی مہمان تھے جو پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رفیق گھر میں آیا تو سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، مگر جب گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بیوی سے سوال کرنے لگا تو رفیق کی بیوی نے اسے سب سچ بتا دیا۔ رفیق حیران تھا کہ عین موقع پر ان کے دل میں اتنی خیر کیسے آ گئی، مگر اس کی بیوی فوراً مسکرا کر کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا نا ہمارا خدا ہماری نیکی کا اجر ضرور دے گا، ضروری تو نہیں وہ پیسوں کے بدلے پیسے ہی دے، ہم نے اس کی راہ میں پیسے خرچ کیے اور دیکھو اس نے ہمارے لیے کیسے اسباب تیار کیے ہیں۔ آج ہماری دونوں بیٹیاں بغیر جہیز کے عزت کے ساتھ رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر فقیر کو بھی اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ خدا کا شکر ادا کر گیا اور ہنسی خوشی اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کر گیا۔ اس کے بعد اس کی باقی بیٹیاں بھی بغیر جہیز کے رخصت ہو گئیں۔ رفیق روح روح کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ بے شک وہ جس حال میں بھی رکھے ذرا سی بات پر خدا کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم سچے دل سے مانگیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ دوستو اسی طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔